سورج چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ حضرت مفتی حبیب احمد صاحب خطاب فرمائیں گے، توجہ کے ساتھ بات کو سماعت کریں انشاءاللہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، وقال تعالى في مقام آخر يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، وقال تعالى في مقام آخر يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، صدق الله مولانا العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي، وقال أيضا صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ کی ذات پاک ہے وہ پاک رہے گا، اللہ کی ذات پاک ہے وہ پاک رہے گا، انسان صرف خاک ہے وہ خاک رہے گا۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے قول محمد قول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، گمراہ نہ ملے گا کوئی شیطان سے بڑھ کر، رہبر نہ ملے گا کوئی قرآن سے بڑھ کر۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، آج دو اجنبی خاندان ایک مقام پر جمع ہیں، اور دو خاندانوں کی طرف سے بہت سے مہمان بھی اللہ کے گھر میں تشریف لائے ہیں۔ سب کے آنے کا مقصد نکاح کی محفل ہے۔ نکاح کیا ہے بھائی؟ ایک عبادت ہے، جیسا نماز ایک عبادت، روزہ ایک عبادت، حج ایک عبادت، زکوٰۃ ایک عبادت، خیر خیرات ایک عبادت، قرآن کا پڑھنا ایک عبادت، اسی طرح نکاح بھی ایک عبادت ہے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، ہم لوگ سمجھتے ہیں نکاح زندگی کی ایک عادت ہے، ایک رواج ہے، ایک رسم ہے۔ ہرگز نہیں، یہ رسم نہیں، یہ رواج نہیں، یہ عادت نہیں، بلکہ یہ عبادت ہے۔ کیسے بھائی؟ دنیا کا کوئی بھی کام اگر من چاہے طریقے پر کریں گے تو وہ عادت ہوگا، اور رب چاہے طریقے پر کریں گے تو عبادت ہوگا۔ دنیا کا ہر کام من چاہے طریقے پر کریں گے تو عادت، رب چاہے طریقے پر کریں گے عبادت، دل چاہے طریقے پر کریں گے عادت، نبی چاہے طریقے پر کریں گے عبادت۔ زندگی گزارنے کے لیے کریں گے تو عادت، زندگی سنوارنے کے لیے کریں گے عبادت۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے ایک ایسی ترتیب ہم سب کے لیے بنائی ہے کہ اگر دنیا کے کاموں کو
اللہ کی مرضی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق کریں گے تو وہی کام عبادت بن جائے۔ کھانا ہے، کھانے کو سادگی سے لے لیجیے۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک کھانا ہے عادت، ایک کھانا ہے عبادت۔ عادت کیسا بھائی؟ بسم اللہ پڑھے بغیر، ہاتھ دھوئے بغیر، دسترخوان بچھائے بغیر، حلال کی حرام کی سوچے بغیر، غریب کا خیال کرے بغیر، بسم اللہ والا برکت اللہ دعا پڑھے بغیر، کھڑے کھڑے کھا لیے، سر کو ڈھانکے نہیں، کھلا سر، کھڑے کھڑے ایک دم تفریح کے ذرہ کھا لی۔ کھانے کے بعد اللہ کا نام نہیں، شروع میں بھی اللہ کا نام نہیں، آخر میں بھی اللہ کا نام نہیں، اسے بولتے عادت۔ وہی کھانا عبادت بن جاتا۔ کیسا بھائی؟ کھانے سے پہلے سر کو ڈھانکے، کھڑے تھے تو بیٹھ گئے، دسترخوان نہیں تھا تو دسترخوان بچھا لیے، ہاتھ کو گٹوں تک دھو لیے، حلال کی حرام کی سوچے پہلے، یہ حلال یہ حرام کھائی جائے گی نہیں کھائی جائے گی، اور اس کے بعد اللہ کا نام لے، بسم اللہ والا برکت اللہ۔ آپ غریب کا خیال کریں، ارے بھائی میں کھا رہا ہوں، کتنے لوگوں کو نصیب نہیں نا، چلو ہمارے محلے میں، ہمارے رشتہ دار میں، ہمارے دوستوں میں کون تو نہیں ہے سوالے گئے گی، ہمارے کھاتے سے نوالے میں سے ایک دو نوالے، ہمیں کھاتے سے ٹکڑے میں سے ایک دو ٹکڑے، ایک دو روٹی دو ٹکڑے، دو ذرا شیروا ذرا بھیج ڈالو، خیال کریں۔ کھانے کے بعد اللہ کا نام لی، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ یہ کھانا عبادت کرنا ہے، یہ کھانا من چاہا، ایک کھانا رب چاہا، یہ کھانا عادت، یہ کھانا عبادت۔ کیا بھائی؟ یہ کھانا زندگی گزارنا، یہ کھانا زندگی سنوارنا۔ بات سمجھ میں آئی؟ میرے دوستو پانی لے لیجئے، پانی پینے کا طریقہ معلوم نہیں، کھڑے کھڑے سر کو ڈھانکے نہیں، ایک سانس میں بسم اللہ پڑھے نہیں، گٹ 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 کو تو اتار لے، شروع میں اللہ کا نام ہے، آخر میں اللہ کا نام ہے۔ یہ پانی گیا گھونٹ اندر۔ ایک پینا ایک طریقہ کہ پانی پینے سے پہلے نیچے بیٹھ گئے، کھڑے تھے تو بیٹھ گئے، سر کھلا تھا تو ڈھانک لیے، پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، 3 سانسوں میں پیے، ہر مرتبہ دیکھ دیکھ کو پیے، ایک سنت ہو، ہر مرتبہ دیکھ دیکھ کو پیے، پینے کے بعد الحمدللہ تو بولے، وہ اس پانی عبادت بن گئی۔ اب ایک سونا ہے، عادت بنا، ایک سونا عبادت بنا۔ کیسا بھائی؟ رات کو سونے سے پہلے نہ وضو بنائے، نہ عشاء کی نماز، نہ توبہ کی نماز، نہ محاسبہ، بس سو گئے۔ کیا بھائی؟ آخری میں نہ دعا نہ قرآن نہ کلمے، کیا بھی نہیں، خالی ایک سل لے لیے، کھانا نہیں کھانے میں سل دیکھتے 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 اتنا سل دیکھے، ایک طرف سر گر گیا، ایک طرف سل گر گیا، ایک طرف سر گر گیا، ایک طرف سر گر گیا، ایک طرف سل گر گیا۔ ایک مسلمان وہ بھی ہے کہ سونے سے پہلے آدمی وضو بنایا، عشاء کی نماز پڑھا، دن بھر مجھے کتنے گناہ کرنے تھے اور نہیں کرنے کے کاموں میں کیا ہوں، اس کی توبہ کیا، آئندہ سے نہ کرنے کا سچا ارادہ کیا، شرمندہ ہوا، اور سونے سے پہلے 30 پر 3 مرتبہ سبحان اللہ، 30 پر 3 مرتبہ الحمدللہ، 30 پر 4 مرتبہ اللہ اکبر، اور قرآن کے جتنے سورے اسے یاد تھے کم از کم 4 قل، آیت الکرسی پڑھ لیا، درود شریف پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا، جسم پر دم کر لیا، اللہم بسمک آمنت و آیا بول کے قبلے کی طرف پلٹ کے آرام سے جو ہے سیدھا سر اپنا سیدھا ہتھیلی سر کے نیچے رکھ کے سو گیا۔ ایک سونا وہ بھی، ایک سونا یہ بھی، ایک سونا عادت، ایک سونا عبادت، ایک سونا من چاہا، ایک سونا رب چاہا، ایک سونا زندگی گزارنا بولتے، ایک سونا زندگی سنوارنا بولتے۔ میرے دوستو جیسا کھانا پینا سونا کپڑے پہننا، زندگی کے کسی بھی کام کو لے لیجیے،
طریقے ضرور ملیں گے، ایک رب چاہا طریقہ، ایک من چاہا طریقہ۔ من چاہے طریقے کو عادت بولیں گے اور رب چاہے طریقے کو عبادت بولیں گے۔ اب شادی اب شادی نکاح ہے، اس میں من چاہا طریقہ کیا، رب چاہا طریقہ کیا؟ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نکاح کی 3 سنتیں ہیں۔ دن جمعے کا ہو، وقت عصر کے بعد ہو، مقام مسجد ہو۔ 3 باتیں بھی آج 100% مل گئے۔ مولانا عبداللہ صاحب، ان کے ہونے والے سمدھی، دونوں کو 50-50 ثواب، ان کو 50 نمبر، ان کو 50 نمبر، دونوں قابل مبارک، بچہ بھی مبارکباد، بچی بھی مبارکباد۔ کیوں بھائی؟ 3 سنتیں ان کے نکاح میں جمع ہوئے، بچے کو، بچی کو، یہ رشتہ لگانے والا کو، اس کا ذریعہ بننے والا کو۔ کبھی کبھار دولہے والے دلہن والے تیار، دولہا دلہن بھی تیار، بیچ میں گاڑیاں کرتے تھے، وہ کیسا ہوتا جی؟ جمعہ کا تو آنا نہیں، نمازاں پڑھنا نہیں ہمیں، تو ہمیں نمازاں پڑھنے والے سامنے والے پڑھتے نہیں، جمعے کی نماز جی کیسا رکھتے ہیں؟ پھر عصر کے بعد کہتے کیسا رکھتے ہیں جی عصر کے بعد؟ میرے دوستو، کون اچھا سمجھو نہیں سمجھو، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گارنٹی وارنٹی دے دی کہ کامیاب نکاح ہے وہ جو جمعے کے دن ہو۔ کامیابی وہاں سے مل گئی۔ دنیا والے کیا تو بول رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ، من پسند نہیں بلکہ نبی پسند، آقا پسند، رسول اللہ کا پسند، جمعے کے دن عصر کے بعد۔ کہاں بھائی؟ مسجد کے اندر 3 بات۔ اللہ تعالی ہر جو ہے نکاح کرنے والے کو یہ سنتوں پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ کہ معمولی بات نہیں بھائی، حدیث میں آتا ہے کیا ہو جی ایک سنت پر عمل کرے تو کیا ہو جاتا، لو تمہیں 3 سنتاں کہتے ہیں، 3 سنتاں نصیب ہے۔ ایک سنت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ من احیا سنتی، قیامت کے قریب جب میری سنتوں کو پیروں کے نیچے ڈال کر روندا جاتا رہے گا اور میری سنتوں کا جنازہ اٹھایا جاتا رہے گا، ایسے وقت میں اگر کوئی میرا عاشق، میرا امتی ایک سنت کو زندہ کرتا ہے، فلہ اجر 100 شہید، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے۔ کہ بھائی دولہے کو 100 شہید، دلہن کو 100 شہیدوں کا ثواب مل گیا۔ مولانا عبداللہ صاحب، ان کے سمجھی صاحب، بچی والے، بچے والے، 2 خاندان ابھی ہزار مرتبہ مبارکبادی کے لائے۔ نوجوان ایسے باتوں پر عمل کرتے رہے تو آج امت کے اندر کے پریشانیاں دور ہو جاتے۔ میرے دوستوں، امت کو سادگی کے اوپر لانے کے واسطے جمعہ کا دن بولے، امت کو سادگی پر لانے کے لیے کہاں بھی فنکشن آنا کی ضرورت نہیں، مسجد کو آ جاؤ بولے۔ عصر کے بعد کا وقت مبارک وقت، دن کے رات کے فرشتے بدلنے کے، ڈیوٹیاں بدلنے کا وقت، رات کے ڈیوٹی والے بھی دعا کرے، دن کے ڈیوٹی والے بھی شہادت دیے۔ میرے دوستو، آج امت کا پیسہ کہاں نہیں خرچ ہونا کہ وہاں خرچ ہو جاتا ہے، خرچ ہونے کی جگہ پہ خرچ کرنے کے لیے امت تیار نہیں ہے۔ آج نوجوان مال کے پیچھے پڑے ہیں، جمال کے پیچھے پڑے ہیں اور خاندان پاندان کے پیچھے پڑے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح اگر کیا جاتا ہے تو عورت کے جمال کی وجہ سے یا عورت کے مال کی وجہ سے یا عورت کے خاندان پاندان کی وجہ سے، لیکن کامیاب شخص وہ ہے جس نے عورت سے نکاح کیا اس کی دینداری کی بنیاد پر، اس کی سیرت کی بنیاد پر۔ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔
آج ہماری قوم کی بچیاں، ہماری سماج کی بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. وجہ کیا بھائی؟ ہمارا نوجوان پیسوں کے پیچھے، خوبصورتی کے پیچھے، خاندان پالمان کے پیچھے پڑا ہے. غریب مسلمان بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. ہمارے علاقے کا واقعہ کہ ایک مسلمان بچی ایک غیر بچے کا ہاتھ تھام کر مندر کے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی ہے. امام صاحب دیکھے، امام صاحب بچپن سے وہ بچی کو نورانی قاعدے سے لے کو الف بے لا سے لے کو من الجنتی والناس تک پڑھائے. الف بے لا سے لے کو من الجنتی والناس تک پڑھائے. قرآن پورا ہوا، بچی بڑی ہوئی تو گھر میں چھپی. لیکن ہمارے سماج میں، اسلام میں، قرآن پڑھانے والا بابا کے سرکار، پڑھنے والے بیٹے کے سرکار. روحانی اولاد انسان کے 3 باپ ہے بولے. ایک جننے والا، ایک بیٹی دینے والا، تیسرا جو ہے علم دینے والا. اب باپ کے سر کا نام دیکھو ہے، بچپن سے 5 سال پڑھے، 6 سال پڑھے، دیکھتے ہی انہیں میری شاگردہ، انہیں میرا شاگرد، اسے میں نورانی قاعدہ پڑھایا، اسے قرآن پڑھایا. دیکھتے ہی ان کے باواں کے نیچے سے زمین کھسک گئی. امام صاحب پکارتے ہیں بیٹی سلمہ، بیٹی سلمہ. اب انہیں ایک طرف سے پکارا تو وہ طرف دیکھتی ہے، وہ طرف پکارا تو ادھر دیکھتی ہے. گلے میں ہار ہے، سیڑھیاں اترتی ہے، بیٹی سلمہ، بیٹی سلمہ کر کے پکارتے. اب انہیں آخر 2-3 مرتبہ پکار کے حضرت سامنے چلے گئے. ماں تو سلمہ نہیں کہا بیٹے، تو 70 صاحب کی بیٹی، تو مستان صاحب کی بیٹی، چھوٹے نادر کی بیٹی، تو نہ. تو بولی حضرت معاف کرو، کل تک میں سلمہ تھی، آج سے میں سلمہ نہیں، آج سے میں سیتا بن گئی. کیا بیٹے، خون کے آنسو رونے کی بات ہے، پوری قوم کو جو ہے خون کے آنسو رونے کی بات ہے. کیا ہوا بیٹی؟ بتا تو صحیح. تو وہ بیٹی بول رہی ہے کہ حضرت میرے گھر کے اندر میرا باپ رکشہ چلانے والا، میرے ہاتھوں کو پیلا کرنے کے لیے اس کے پاس طاقت نہیں، اس کے پاس پوزیشن نہیں، اس کے پاس جو ہے مال نہیں. 50 رشتے آئے، آنا مول تول کرنا چل جانا، آنا مول تول کرنا چل جانا. یہ حال ہوا. میرے باوا کے پاس پیسے نہیں، رکشہ چلانے والا باوا، میرے شادی کرنے کی طاقت نہیں. آخر میرے گھر کے بازو ایک بھیڑ، ایک چمار دیکھتا رہے، آدمی آتے جاتے آتے جاتے. ایک بار کوئی منسٹر میرے گھر کو آیا، کہا کہ سلمہ کیا تیرے رشتے کا کام پورا ہوتا نہیں ہے؟ کیا کرنا بھائی، میرے پاس، میرے بابا کے پاس طاقت نہیں ہے. کون آیا تو پھر نوٹا پوچھتے، چکا پوچھتے، زمینہ پوچھتے. ہمارے بابا کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے. تو انہیں بولتا ہے کہ سلمہ آج سے تم میری بیوی بن جا، مجھے پیسہ کی ضرورت نہیں، نوٹا کی ضرورت نہیں، چکا کی ضرورت نہیں، بس تو مجھے ہونا. میں سن کر اس کے ساتھ آ گئے ہوں. آنے کے بعد انہیں مجھے سلمہ سے سیتا بنایا. سیڑھیاں اتر کو آتے ہیں. میرے دوستو، ایک سلمہ نہیں، ہزاروں سلمائیں ہیں. لیسٹ اٹھا کو دیکھے تو گلی گلی میں ایک سلمہ سیتا بنتی ہے، ایک فاطمہ سیتا بنتی ہے. وجہ کون اس کا؟ آج کا نوجوان. آج کا نوجوان اس کا ذمہ دار ہے. میرے دوستو، مال ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں، جمال ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں، اور خاندان پاندان کا جو ہے دنیا میں بھی اعتبار نہیں، اور جو ہے آخرت میں بھی اعتبار نہیں. کام آنے والی چیز آخرت میں تقوی اور ایمان. پھر کیا بھائی، کس بنیاد پہ کرنا؟ دینداری کی بنیاد پر، سیرت کی بنیاد پر. میرے دوستو، آخر میں چھوٹی بات آپ کو سنا دوں. فانی بدایونی کر کے ایک مشہور شاعر گزرے، اپنی بچی کی شادی میں گھر بیچ ڈالے. پوری بڑی بھاری شادی کرے. جاتے وقت میں کان میں بولتے، بیٹی تیرے واسطے کر کو میں خاص گھر بھیج ڈالا ہوں، واپس جب آئیں گی تو یہ گھر میں نہیں رہتے، ہمیں کرائے کے گھر میں جا کر رہتے. یہ تیرا آخری مرتبہ ہمارے خاص گھر میں ملاقات ہوتی ہے. اس کے بعد جب ہماری ملاقات ہوگی تو کرائے کے مکان میں ہوگی. پہلے روانگی کے وقت میں بیٹی کے دل پر غم کا پہاڑ ہوتا. اب اس کے وقت میں کڑوی کسیلے جملے.
یہ کڑوے کسیلے جملے بیٹی کو جو ہے بہت تکلیف دے رہے تھے. جو ہے کریلا وہ بھی نیم چڑھا. اب بچی روانہ ہوئی, ادھر سے تقاضے, فریج دیے نہیں کیا, کولر دیے نہیں کیا, اے سی ویسا دیے کیا, ارے گاڑی دے ڈالے کیا, کار دیتے تو اچھا ہوتا. تقاضے کرتے 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 ارے بھائی میں تمہارے تقاضوں کو پورا کرنے کے واسطے گھر پہ بتا رہی ہوں, میرے پاس اس سے بڑھ کو کیا بتا کرتے. تو ایک دن ان کو ٹیلی گرام آیا, تمہاری بچی سوسائڈ کر لی. حالانکہ علماء مارے, ختم ہو گئی بچی. اب فانی بدایونی مشہور شاعر جب جنازے کو لینے کے لیے گھر پہنچے تو جنازے کے پاس کھڑ کو بولے, اب آیا یار, اب آیا یار, اے یارانے جاں اسنا مرادی میں, اب آیا یار, اے یارانے جاں اسنا مرادی میں, کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم سامان شادی. اب آیا یار, اے یارانے جاں اسنا مرادی میں, کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم سامان شادی میں. بیٹی تجھے بیوہ دیا, اے سی دیا, کھاد دیا اور کپڑے دیے, زیورات دیے, گہنے دیے. اے کاش کتنا اچھا ہوتا تجھے دیتا دیتا ایک کفن بھی دیتا تو کتنا اچھا ہو جاتا. اب آیا یار, اے یارانے جاں اس نامرادی میں, کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم سامان شادی میں. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, آج معاشرے کا حال, ہماری کمیونٹی کا حال, ہمارے سماج کا حال اتنا برا ہے کہ آج کا نوجوان صرف مال کی بنیاد پر, جمال کی بنیاد پر جو ہے اپنی شادی کرنا چاہتا ہے. حالانکہ یہ قائم دائم نہیں. آج ہمیں شادی اگر کرنا ہے تو اماں جان حضرت عائشہ کی سیرت والی بچی ہونا, اماں جان خدیجہ الکبریٰ والی سیرت والی ہونا, صحابیات والی سیرت ہونا, نبی کی بیویوں والی سیرت ہونا. یہ ٹارگٹ بنانا. کریں گے انشاءاللہ, کریں گے بھائی انشاءاللہ. کون کون کرتے ذرا ہاتھ اٹھا دیکھیں گے. جن کے شادیاں ہو گئے انہیں ہاتھ اٹھانا تو موت کے مارا دم کے غصے پڑتے. لے بشیر, لے بشیر, یار بیٹے پہلے ویسا کرے, آپ ایسا کرتا گیا. ہاں دیکھو بھائی کون کون ہاتھ اٹھے گی. ویڈیو ریکارڈ ہوتا ہے. مولانا جو ہے یوٹیوب چینل میں دعوت دے لو, ہاتھ اٹھا گئے. مولانا عبداللہ صاحب کی بچی کی شادی میں جاتا, یہ ارادہ کرو لیے سے والے دے ڈالیں گے. ہاتھ اٹھاؤ, اب بولو لیے سے والے ہمیں واپس دے ڈالیں گے انشاءاللہ. اور ہم اپنے بچوں کو سادگی سے کریں گے. ہمارے بچوں کا نکاح, ہمارے پوتوں کا نکاح, ہمارے نواسوں کا نکاح انشاءاللہ سادگی کے ساتھ کریں گے. بولو انشاءاللہ, ذرا گھٹ بولو جی. انشاءاللہ سنت کے اوپر عمل کریں گے. ایک آدمی بھی اگر نیت کر لیا تو ایک آدمی کی نیت کی بنیاد پر, ایک آدمی کے عمل کی بنیاد پر اللہ پوری دنیا میں امن قائم کرتا. حدیث میں آتا ہے کہ لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ. زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کر کے بولنے والا, ایک اللہ والا بھی ہوگا, قیامت قائم نہیں ہوگی. آسمان چلتا رہے گا, زمین چلتی رہے گی, چاند ستارے چلتے رہیں گے ایک نیک آدمی کی بنیاد پر. ایک نوجوان آج تیار ہو جائے گا تو انشاءاللہ اس کی بری برکت سے 1000 نوجوانوں کے لیے انہیں آئیڈیل بنے گا, 1000 نوجوانوں کے لیے انہیں نمونہ بنے گا, ماڈل بنے گا. کریں گے انشاءاللہ. بولنا سننا اصل نہیں بھائی, عمل اصل ہے. بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے, کھیت بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. جہنم اور جنت کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا. عمل دے کر ٹکٹ لے لو جہاں جانے کی خواہش ہے. بڑی مبارک جو ہے گھڑی ہے. اس وقت کی دعاؤں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو ہے قبولیت کی گارنٹی دی گئی. میں دل کی مبارکبادی دیتے ہوئے خطبہ نکاح کے لیے کھڑا ہوتا ہوں. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النداء من سنتي